میری حالت دیکھیں آپ کہ میں بغیر کرسی کے چل نہیں سکتا. دارالحدیث اور میرا محراب جو مجھے آسمان و زمین سے زیادہ گراں قدر ہے. قیامت کے دن میں ہر چیز کے شکر کا جواب دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ ممبر و محراب دیا ہے، اس نعمت کا اور اس احسان کا شاید میں شکر بجا نہیں لا سکتا. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں نے امامت کی ہے، امام تو ابو حنیفہ ہے، امام تو بخاری ہے، میں نے چوکیدارہ کیا ہے. اس محراب اور ممبر کا بہترین چوکیدار رہا ہوں 45 سال. عمرے اس کے آواز منصور کون شد، عمرے اس کے آواز منصور کون شد، من اثر نو جلود ہم داد رسن رات. آوازیں پرانی ہو گئی، پستیاں آ گئی، میں نئے سرے سے چمک چکماک لگاتا ہوں، شعلہ پیدا کرتا ہوں گرماہٹ. ایک شاعر کہتا ہے میں اس محراب اور ممبر کا ایسا چوکیدار رہا کہ ایسا میں نے دوسرا نہیں دیکھا. الحمدللہ قرآن اور سنت اور امام ابو حنیفہ کی فقہ مفتابہی اقوال یہاں ایسا نافذ ہوئے جیسے ابو یوسف و محمد کے محراب میں نافذ ہوئے تھے. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد کو کسی نے کہا کہ وہاں نمازوں کے عجیب عجیب اوقات ہیں. انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، ہر نماز اور اس کا وقت سنت اور فقہ حنفی کے عین مطابق ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ میری حالت ہے. یہاں آنے سے پہلے کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے سوچتا ہوں، مشکل سے فجر پڑھانے آ جاتا ہوں. یہ بھی عجیب معجزہ ہے. اس فجر کو میں نے اپنی قبر میں دیکھا ہے جو میری طرف سے جواب دینے آیا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف بھی آ گیا. الحمدللہ خدا ان کو سچ بنا اور خواب کو حقیقت بنا. تو اس طرح زندگی گزرتی ہے. زندگی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں، اور بہت بہترین گزر رہی ہے اب بھی. اس ساعت پر بھی لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان. دور حدیث شروع ہو گیا، نیا سال. بخاری شریف، ترمذی شریف میں اب تک کوئی ناغہ نہیں ہوا. چند دن کی چھٹی طالب علموں سے لی ہے. دورے کے طلباء بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے خاص مہمان ہیں. آپ نے کہا دور و دراز سے لوگ آئیں گے میری حدیثیں پڑھنے کے لیے. میں تاکید کرتا ہوں اچھا سلوک کرنا. ان رجالا یضربون اقباد الابل، اونٹوں کے جگر تک تکا کے آئیں گے دور و دراز سے. اوہو، اور پیغمبر کہتے ہیں میری حدیثیں پڑھنے آ رہا ہے. دور حدیث شان و شوکت، حسن بہار، بہار عالم حسنش دل و جان تازمی دارد، برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب مان آ رہا.